آج تو گنجا کر دوں گی، گاڑی روک کمینے۔ وہ کیب ڈرائیور کو گاڑی غلط سمت لے جاتے دیکھ اس کے بال دبوچ چکی تھی، جبکہ مہران شاہ جو اپنے دادا کے حکم ان کی باغی ہوتی پوتی کو آغا کرنے شہر آیا تھا، اس کی یہ کارروائی دیکھ دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے جو آج تک صرف سہمی گھبرائی لڑکیاں دیکھی تھی، جبکہ دادا نے تو اس لڑکی کا یتیم مسکین اور معصوم سا نقشہ کھینچا تھا۔ جاہل لڑکی، میرے بال چھوڑو، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اپنے بال چھڑانے کی تنگ و دو میں مہران اس کے بال پکڑ چکا تھا۔ جب اگلے پل مہران نے اس کے منہ پر زبردستی کلوروفارم لگا رومال رکھا تھا، وہ ہوش ہوتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر گری۔ ایک غصے بھری نگاہ اس پر ڈالتے جب نگاہ اس کے ہاتھوں میں پڑی تو اپنے بال اس کے ہاتھوں میں دیکھ جہاز کے پہیوں نے جو ہی زمین کو چھوا، ایک عجیب سی خوشی رگ و جاں میں پھیلتی محسوس ہوئی۔ مہران نے جہاز سے اترتے ہی ایک ٹھنڈی سانس اندر اتار کر فضا میں محسوس کی جانے والی خوشبو کو اندر اتارا۔ وہ پورے 7 سال بعد پاکستان آیا تھا، وہ بھی اپنے دادا کی فرمائش پر۔ حاکم شاہ یوں تو ہر سال ہی خود تو کبھی حارث شاہ کو فون کر کے خاندان سمیت بلا لیتے تھے، مگر مہران شاہ انہیں اپنے تمام پوتیوں پوتوں سے زیادہ پیارا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر حاکم پیلس سے آئی گاڑی اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی ڈرائیور اس کا سامان لینے کے لیے لپکا۔ یہ ٹھاٹ باٹ صرف پاکستان میں ہی ممکن تھے، وہاں تو ہر چیز خود کرنی پڑتی تھی۔ سوچتے ہوئے وہ گاڑی میں سوار ہوا اور گاڑی اپنی منزل کی جانب بڑھ گئی۔ وہ یونیورسٹی کی لائبریری میں بیٹھی فون پر اسکرولنگ کر رہی تھی۔ انسٹاگرام پر اسٹوریز دیکھتی وہ یکدم چونکی۔ دادا کا چمچہ پاکستان آ رہا ہے؟ مہران تائی، وہ بڑبڑائی۔ انسٹاگرام پروفائل اس نے کسی اور نام سے بنا رکھی تھی، تبھی اس کے خاندان کے لوگوں میں کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ وہ ان سب کی خبر رکھتی ہے۔ اوپر سے یہ والا کزن تو اسے کچھ زیادہ ہی برا لگتا تھا، جس کی شکل تک اسے یاد نہ تھی، مغرور اور اکڑو سا۔ مجال ہے جو کبھی اپنے تھوپڑے کی تصویر لگا دے، جیسے لڑکیاں اسے نظر لگانے کے لیے بیٹھی ہیں۔ ہاتھ پیروں کی جوتوں کی تو کبھی آسمان کی تصویر ڈال ڈال کر اکاؤنٹ میں اتنے فالوورز پتہ نہیں کیسے جمع کر لیے تھے۔ اور دادا کے کام تو دیکھو، اس چھچوندر سے ملنے ہر سال امریکہ جا سکتے ہیں، مگر مجھ سے ملنے شہر سے باہر نہیں آ سکتے۔ میں بھی دیکھتی ہوں کیسے انایا اس دفعہ گاؤں جائے گی، جس کو ملنا ہے یہیں آ کر مل لے۔ میں تو اس چڑیا گھر جانے سے رہی۔ جائیداد کے چکر میں چمچہ گیری نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا؟ ظاہر ہے ساری عمر پردیس میں انگریزوں کے ہاتھ روم تو صاف نہیں کر سکتا۔ پیسہ چاہیے، وہ بڑبڑائی۔ تبھی اس کا فون وائبریٹ ہونے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہاں دادا بولیں۔ میری نرمی کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا ہے تم نے انایا۔ کون سی نرمی؟ اوپر سکون سے سوال کر رہی تھی۔ اتنی چھوٹ کے باوجود تم اپنی منمانی کرتی ہو، چھٹیوں پر گھر کیوں نہیں آئی؟ کیوں آؤں؟ آپ کے خاندان والے میری ذہنی صحت کے لیے خطرہ ہیں اور میں سکون میں رہنا چاہتی ہوں، اس لیے تو ہاسٹل میں رہتی ہوں۔ آپ چھٹیوں پر ایک دفعہ گھر نہیں آئی تو کیا ہوا؟ آپ آ جاتے مجھ سے ملنے۔ وہ مہران تائی تو انوکھا ہے، اس سے ملنے ہر سال آپ پردیس چلے جاتے تھے۔ اس کی بات اور ہے، تم تو میرے قریب۔ ہاں وہ زیادہ لاڈلا ہے نا، میں تھوڑی۔ اگر اتنی یاد آ رہی ہے تو آ کر مل لے مجھ سے، ورنہ فون نہ کریں۔ وہ منہ بناتی کہتی فون بند کر گئی۔ دوسری طرف حاکم شاہ سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اف، اس لڑکی کا میں کیا کروں؟ آپ کے لاڑ پیار کا نتیجہ ہے ابو۔ اس کی بڑی بہو دھیمے لہجے میں بولیں اور چائے کا بھاپ اڑاتا کب ان کے سامنے رکھا۔ ذرا سی سختی کر دیتے تو اتنی باغی نہ ہوتی۔ باغی کہاں ہے، بس ذرا ضدی ہے، لاڑ کرتی ہے مجھ سے۔ وہ کہاں اپنی سب سے چھوٹی پوتی کے خلاف کچھ سن سکتے تھے؟ مہران کے بعد اگر کوئی تھا تو وہ عنایا تھی، سب سے چھوٹے بیٹے حمزہ کی بیٹی، اکلوتی اولاد تھی۔ حمزہ کی وفات کے بعد حاکم شاہ نے بہو کی شادی قریبی رشتہ داروں میں کروا کر بچی اپنے پاس رکھ لی۔ فرح کم عمر تھی، اس لیے انہوں نے زبردستی اس کی کروا دی۔ کچھ وقت عنایہ کو اس کے ساتھ رہنے دیا، مگر وہ جیسے ہی 8 سال کی ہوئی اسے واپس پیلس میں بلوا لیا۔ شروع میں وہ خوب روئی، ماں کے لیے ہنگامہ دن رات جاری رکھا، مگر آہستہ آہستہ سب سیٹ ہوتا گیا۔ نئی شادی، نئے بچے، پھر فرح میں مصروف ہوئی اور ملنا ملانا کم ہوتا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عنایہ بھی ماں کے بغیر رہنا سیکھ گئی تھی۔ محبت اپنی جگہ، مگر مانوسیت نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔
ایک ہم ہی تو رہ گئے ہیں بس ان کے لاڈلوں کی مہمان نوازیوں اور آؤ بھگت کے لیے. خود تو حکم کریں گے اور لو کام ہو گیا. وہ بڑبڑاہٹ جاری تھی. وہ بڑی بہو نگہت تھی. اس پیلس میں صرف وہی تھی جو اپنے بچوں سمیت رہ رہی تھی. ان سے چھوٹے حارث شاہ اور اس کی بیوی بچے تو امریکہ میں رہ رہے تھے. پسند کی شادی تھی وہ بھی امریکہ کے کسی گوری انگریزن سے. حاکم شاہ نرم مزاج اور سمجھدار انسان تھے. بچوں پر کوئی قدغن نہ رکھی. جس کا جو دل چاہا کیا. اپنی مرضی پسند کے مطابق زندگی سبھی جی رہے تھے. کسی پر کوئی پابندی نہ تھی مگر پھر بھی نگہت شکر گزاری نہ کرتی. حالانکہ پورے پیلس پر اکیلی راج کر رہی تھی. امی عنایا کہاں آ رہی ہے؟ کہاں؟ نخرے ختم ہوئے تو آئے نا. میڈم گل چھڑے اڑاتی ہوں گی شہر میں تبھی تو گاؤں آنے کے نام پر پدک جاتی ہے. وہ خوبصورتی سے سجے وسیع کمرے میں صوفے پر نیم دراز تھی. سامنے ان کی بیٹیاں ملائکہ اور رمشا بیٹھی ماں کی گل افشانیاں سن رہی تھی. ایک کے ہاتھ میں نوڈلز کا باؤل تھا تو دوسری فون میں انسٹاگرام اسکرول کر رہی تھی. اور ذرا سلیقے سے رہ لینا تم دونوں بھی مہران کے سامنے، خاص طور پر تم ملائکہ. ملائکہ نے ماں کی بات پر مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا. امی انسٹا فرینڈز ہیں ہم اور اسے اچھی طرح پتہ ہے میں کیسی ہوں. اس نے اپنے سیدھے کیے بالوں پر ہاتھ پھیرتے انہیں دیکھا. چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کیے برانڈڈ سوٹ پہنے تیار تھی. جانتی ہیں کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس نے کہا تو کون اور بہن دونوں اسے تجسس سے ایسے دیکھ رہی تھی. کہہ رہا تھا تم ہو تو تھوڑی تسلی ہے کہ وقت اچھا گزر گیا ورنہ پاکستان آنے کو میرا دل نہیں ہے. ارے واہ، اس کی بہن رمشا نے کہا تو وہ کاندھے اچکا کر فخری انداز میں مسکرانے لگی. اس کی ماں کے چہرے پر کچھ تسلی کے آثار ظاہر ہوئے. چلو اچھا ہے. اچھے رشتے ڈھونڈنا آج کل ویسے ہی مشکل ہو گیا ہے. تمہاری دید کو تو میری آنکھیں ترس گئی تھی مہران. تمہیں دیکھ لیا اب شاید سکون سے. بس 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 دادا ہی فلمی ڈائلاگز نہیں چلیں گے. ابھی تو آپ کو میرے بچوں کی شادی میں ناچنا بھی ہے. وہ جذباتی ہونے پر دادا کی بات کو ہوا میں اڑاتا ہنستے ہوئے بولا تو وہ سر جھٹک کر ہنس دیے. تمہارے لیے خاص دیسی پکوان تیار کروائے ہیں. مجھے تو معلوم ہے وہاں رہ کر بھی تمہیں وہاں کے کھانے پسند نہیں. کہاں دادا، وہاں کے کھانے میں اسنیکس کے طور پر لیتا ہوں. ناشتے میں پورے چنے نہ ہوں اور دوپہر میں تازہ پکوان نہ ہو تو بھلا کھایا ہی کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. ویسے یہ ساری باتیں چھوڑیں، یہ چہرہ اترا سا کیوں لگ رہا ہے آپ کا؟ نہیں بھائی، کیوں اترے گا میرا چہرہ؟ میرا شیر پتر مجھ سے ملنے آیا ہے. میں تو آج 7ویں آسمان پر ہوں. انہوں نے بے اختیار اسے گلے لگایا. وہ ان کی شفقت اور محبت سے مسرور ہوا تھا. کچھ دیر بعد سب نے مل کر کھانا کھایا. ڈائننگ ٹیبل پر خوب رونق لگی تھی. دادا بھی خوشی دکھا رہے. کھانے کے بعد دادا قیلولہ لینے اپنے کمرے میں چلے گئے تو وہ کافی بنوا کر خود لان میں چلا آیا. ابھی اسے بیٹھے کچھ ہی دیر گزری تھی جب ملائکہ وہاں آئی. ہنستی مسکراتی ایک انداز سے چلتی وہ اس کے قریب آئی. تو کیسا لگا آپ کو پاکستان؟ بیٹھے ہوئے اس نے پوچھا تو مہران مسکرایا. اچھا ہے، ہمیشہ سے اچھا ہی تھا. تم سناؤ آج کل کیا چل رہا ہے؟ کچھ نہیں، بس فارغ ہی سمجھیں. کیوں بھائی، اسٹڈیز کا کیا بنا؟ BA کے بعد چھوڑ دیا. اب کیا کرتی ہو؟ وہ یوں ہی پوچھ رہا تھا. ٹرائنگ ٹو بی این انفلوئنسر. گڈ. کنٹینٹ دیکھتا رہتا ہوں. یہ ٹینشن تو بہت ہے تمہارے میں. پوٹینشل تو بہت ہے تمہارے میں. ارے شکریہ. وہ خوش ہوئی تھی. اور چھوٹی؟ وہ بھی. اچھا وہ کدھر ہے؟ کیا نام ہے اس کا؟ انایا رائٹ؟ ملائکہ کو دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اسے تو انایا کا نام بھی یاد نہیں. وہ بس ہاسٹل میں رہتی ہے، گھر نہیں آتی. انفیکٹ دادا کی ناک میں دم کر رکھا ہے. ذرا بھی پرواہ نہیں کہ وہ اب بوڑھے ہو رہے ہیں. اسے احساس ہونا چاہیے کہ انہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا ہے. اسے یہاں ہونا چاہیے. کم از کم چھٹیوں میں تو گھر آ سکتی ہے. لیکن نہیں، پتہ نہیں ایسا کیا ہے شہر میں جو وہ چھوڑ کر نہیں آ سکتی. آخر میں لہجہ تنزیہ کیا تو مہران اسے دیکھ کر رہ گیا. ایک سوال کے جواب میں اتنا لمبا جواب. یقیناً وہ اسے پسند نہیں کرتی ہوگی. کل سے دادا پریشان ہے صرف اسی کی وجہ سے. بدتمیزی کرتی ہے بہت. ایسی تعلیم کا کیا فائدہ جو آپ کو بنیادی اخلاقیات نہ سکھا سکے. ٹھیک کہہ رہی ہو. مہران نے اس بات میں سر ہلایا اور اگلا آدھا گھنٹہ ملائکہ نے اسی موضوع پر گفتگو، بلکہ یوں کہیں کہ عنایا کی بدتمیزی اور اس کی ذات میں کوٹ کوٹ کر بھری ساری برائیوں کی داستان مہران کے گوش گزار کر دی. آخر میں مہران
بور ہوتا وہاں سے معذرت کرتا اٹھ گیا۔ شام کو دادا کے پاس بیٹھا تھا۔ دادا اپنی سگریٹ سلگائے لمبے کش لے رہے تھے جب ان کا فون بجا۔ انہوں نے اسکرین پر نگاہ ڈالی اور پھر نظر انداز کر دیا۔ وہ باتیں کر رہے تھے۔ جب فون دوبارہ بجا پھر نظر انداز کر دیا گیا اور یوں فون پر 2 منٹ بعد بجتا رہا۔ آخر کار تنگ آ کر مہران نے ہی دادا کو منت کی کہ یا تو فون اٹھا لیں یا سوئچ آف کر دیں۔ نہیں بھائی، کیوں سوئچ آف کر دوں، ہونے دو ذرا اسے بھی تنگ۔ وہ کسی ناراض محبوبہ جیسے لگ رہے تھے۔ مہران نے ہنسی چھپائی۔ کچھ دیر مزید فون بجا تو شاید دادا کو ترس آ گیا۔ فون اٹھا کر کان سے لگایا مگر مجال ہو جو ایک لفظ بولا ہو۔ دادا، آپ نے دوائی لی؟ دوائی لوں یا زہر، تمہیں کیا؟ وہ خفگی سے کہتے اسے جھڑک گئے۔ مہران لب بھیجے سنتا رہا۔ شرافت سے بتا دے دادا، میں کہہ رہی ہوں۔ ہاں تو کہتی رہو۔ کندھے اچکا کر سگریٹ کا گہرا کش لیا۔ مہران، ذرا چھٹا سگریٹ تو سلگا کر دینا۔ ان کے حکم پر مہران ہکا بکا رہ گیا۔ چھٹی سگریٹ؟ آپ چھٹی سگریٹ پی رہے ہیں دادا؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ دماغ تو ٹھیک ہے، بس قسمت خراب تھی جو تم جیسی گندی پوتی ملی، وہ دکھ سے بولے۔ مہران پھر ہنسی چھپانے کو سر جھکا لیا۔ آپ ایک گھر آئے مہمان کے سامنے میری بے عزتی کر رہے ہیں دادا۔ مہمان تو تم ہو، وہ میرا پوتا ہے، میرا پیارا بیٹا، عزت کرتا ہے، میری بات مانتا ہے، اتنی دور سے میری خدمت کرنے آیا ہے۔ ہاں ہاں، ساری دنیا اچھی ہے، بس میں بری ہوں۔ وہ روحان سی ہوئی۔ سالوں بعد پاکستان کیا آ گیا، اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ ہاں تو کون سا تم مہینوں میں گھر آ جاتی ہو، چلو سالوں میں ہی صحیح، اتنی دور سے وہ آ تو گیا۔ وہ تلخی سے کہہ رہے تھے۔ تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا کہ بوڑھے دادا جس کی ٹانگیں قبر میں لٹکی ہیں اس سے ملنے ہی آ جاؤ۔ اسی پل دوسری طرف سے لہجہ اور آواز دونوں بلند ہوئی۔ مہران بآسانی اس کا غصہ سن اور سمجھ رہا تھا۔ اگلے پل فون بند ہو چکا تھا اور دادا مسکرا رہے تھے۔ یہ کیا تھا اور معاملہ کیا ہے؟ مہران بڑی دلچسپی سے ان کی طرف متوجہ تھا۔ بس کیا ہی بتاؤں، معصوم بچی ہے، گھر سے بددل ہو چکی ہے، اور ہو بہو کیوں نہ۔ تائی نے اتنا خیال نہ رکھنا جتنا تانے دے دے کر اس کا ذہن خراب کر دیا۔ یتیم بچی ہے، ایسے تنگ کریں گے تو گھر سے دور ہی بھاگے گی نا، اوپر سے حساس ترین۔ بڑی فکر ہے مجھے اس معصوم کی، وہ دکھ بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ اتنا اداس نہ ہو دادا، آپ پر اداسی سوٹ نہیں کرتی۔ بس کیا کروں بیٹا، ایک یہی ٹینشن ہے جو رات دن دل دکھائے رکھتی ہے، ذہن سکون میں نہیں آتا، میرے سوا اس کا دنیا میں۔ وہ مایوس لگ رہے تھے۔ کیا میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں اس میں دادا؟ کرنا چاہے تو کوئی کیا نہیں کر سکتا مہران۔ وہ مسکرائے اور مہران سمجھ نہ سکا اس جملے کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ کوشش کرو ذرا اسے سمجھانے کی، شاید تم سے کوئی بات بن جائے اور کچھ حاصل ہو، وہ کہہ رہے تھے۔ مہران سن رہا تھا۔ جی دادا، جیسے ہی وہ یہاں آئے گی۔ وہ نہیں آئے گی، ناراض ہے، تم خود جاؤ۔ کیوں ناراض ہے بھلا، کچھ ہوا تھا کیا؟ ہونا کیا تھا مہران، دراصل وہ اپنا کمرہ تبدیل کرنا چاہتی تھی۔ جو کمرہ اس نے پسند کیا، ملائکہ نے کہا، وہ تو اس نے پہلے ہی اپنے لیے چن رکھا ہے۔ اگلے ہی دن وہ ادھر شفٹ ہو گئی اور وہی فرنیچر منگوایا جو پہلے انایا منگوا چکی تھی۔ اب دیکھو، فرنیچر 1 مہینے سے اسٹور روم میں ہے، مگر انایا نے مزید کوئی دوسرا کمرہ لینے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ وہی کمرہ تھا جس میں اس کے ماں باپ رہا کرتے تھے۔ چھوٹی تھی تو میں نے اپنے کمرے کے برابر والا کمرہ اسے دیا ہوا تھا، اب بڑی ہوئی تو وہاں جانا چاہتی تھی، مگر جیسے ہی بھنک لگی گھر والوں کو اس کمرے پر، ملائکہ نے قبضہ کر لیا۔ گو کہ اتنا بڑا گھر ہے، اتنے کمرے ہیں، مگر وہ اس کی ضد میں آ گئی تو انایا نے ضد میں آ کر ہاسٹل سے واپس آنے سے ہی انکار کر دیا۔ یہ تو غلط کیا ملائکہ نے، اسے واقعی برا لگا۔ بس اب کیا کریں، کس کس سے لڑوں میں اس کے لیے، گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ میں کوشش کروں گا اس سے مل کر اسے واپس لانے کی۔ ملنے کا فائدہ نہیں، تمہیں اسے کسی طرح بہانے سے یہاں لانا ہوگا۔ کیسا بہانہ؟ وہ حیران ہوا۔ یہ بھی میں بتاؤں؟ آج کل کے نوجوان ہو، ایسے طریقے تو تمہیں آتے ہی ہوں گے، کسی طرح بہلا پھسلا کر لے آؤ۔ وہ تنک کر بولے تو مہران لب بھیج کر رہ گیا۔ یہ کیا نئی مصیبت، میں کیسے اسے لے کر آؤں؟ ہم تو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا وہاں سے اٹھا تھا۔ خیر دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کر لیں گے۔ پھر آپ ہی بڑبڑایا اور کمرے سے نکل گیا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ میں چلوں ساتھ؟ تمہیں کمپنی بھی مل جائے گی، میرا بھی دھیان بڑھ جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں صبح سے موڈ کچھ ڈاؤن ہے۔
وہ میک اپ سے سجے چہرے اور خوبصورت لباس پہنے کہہ رہی تھی، میں لاہور جا رہا ہوں کسی کام سے۔ وہ فقط اتنا ہی بولا۔ کل دادا سے سنی کمرے والی کہانی کے بعد سے اس کا دل ملائکہ سے برا ہوا تھا۔ بھلا ایسا کون کرتا ہے؟ یقیناً کوئی ذاتی مسئلہ ہوگا اسے اس لڑکی سے، ورنہ ایسی چھوٹی حرکتیں اتنی سمجھدار لڑکی پر زیب تو نہیں دیتی۔ شکل سے تو سمجھدار ہی لگتی ہے۔ خیر، لاہور کس سے ملنے جا رہے ہو؟ ہاں، انایا سے، وہ بولا اور نگاہیں اسی پر ٹکائے رکھی۔ ملائکہ کے چہرے کی رنگت یک دم بدل گئی۔ کیوں وہاں کیوں؟ اس سے ملنے کیوں جا رہے ہو؟ ایسے ہی، یہ بھلا کیسا سوال ہوا؟ وہ یک دم ہنسا، جان بوجھ کر۔ میرا مطلب ایسے اچانک، وہ فوراً سنبھل کر بولی۔ ہاں بس ایسے ہی موڈ ہو رہا تھا گھومنے پھرنے کا، سوچا جا ہی رہا ہوں تو اس سے مل بھی لو۔ چلو گی؟ اس کی خاموشی پر خود ہی پوچھ لیا۔ نہیں تم جاؤ، پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے جواب دیا تھا۔ وہ سر خم دیتا وہاں سے چلا گیا۔ ملائکہ دانت بھینچتے اندر کی طرف بڑھی۔ اگلے 2 منٹ میں وہ اپنی ماں کے آگے بیٹھی جڑے دل کے پھپولے نکال رہی تھی۔ بس اسے کوستی ہی رہو گی یا کچھ کہو گی بھی؟ کیا کہوں امی، وہ منحوس ماری انایا، اس سے لینے چلا گیا، وہ اس سے ملنے چلا گیا ہے، ضرور دادا نے اس سے پن کی ہوگی، وہ روحان سی ہوئی کہہ رہی تھی۔ تو جانے دو، تم کیوں اپنا موڈ خراب کرتی ہو؟ آ جائے گی تو کون سا تیر مار لے گی یہاں پر؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تم اسے ذہن پر سوار کیوں کر رہی ہو؟ میں نہیں کرتی امی، وہ چڑھ کر بولی اور وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے انداز میں غصہ تھا۔ رمشا وہیں بیٹھی فون میں مصروف تھی۔ اس نے نہ اس گفتگو میں حصہ لیا نہ کوئی دلچسپی ظاہر کی، یہاں تک کہ سارا گفتگو کے دوران نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی یہ موضوع روز کا معمول ہے۔ یہ منظر لاہور کے ہاسٹل کی قریبی سڑک کا تھا جہاں وہ گاڑی لیے کھڑا تھا۔ گو کہ اس نے کافی عرصے سے انایا کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ ایک نظر دیکھے گا تو فوراً پہچان جائے گا۔ ہاتھ میں جوس پکڑے وہ بڑی فرصت سے گھونٹ گھونٹ ہی پی رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر وہ کہیں نظر نہ آئی، جبکہ دادا نے اسے کہا تھا کہ یہ وقت اس کے ہاسٹل کا ہوتا ہے۔ کافی دیر اور گزر گئی، اب وہ بور ہونے لگا تھا۔ ایک دفعہ سوچا کہ واپس چلا جائے اور تبھی اسے وہ دکھائی دی۔ سفید کرتا پہنے، کھلا ٹراؤزر، پیروں میں سفید جوتے تھے، بالوں کی اونچی پونی بنائے۔ وہ بہت عام سے حلیے میں تھی، لیکن ایک سیکنڈ کے لیے اس سے وہ ٹھٹکنے پر مجبور ضرور کر گئی۔ اسے ایک پل بھی نہ لگا یہ سمجھنے میں کہ ملائکہ اسے پسند کیوں نہیں کرتی۔ وجہ بہت صاف تھی، عنایت کی خوبصورتی، اس کا رنگ بہت زیادہ گورا نہ تھا، لیکن اس کے باوجود چہرے میں اتنی کشش تھی کہ دیکھنے والا کئی پل تک نظر نہ ہٹا سکے۔ وہ ابھی اسے دیکھ ہی رہا تھا جب اس کی نظر یہاں پڑی۔ وہ تیزی سے اس طرف آنے لگی۔ وہ ایک پل کے لیے گھبرا ہی گیا، لیکن فوراً سنبھل گیا۔ کہیں وہ اسے پہچان تو نہیں گئی؟ وہ آتے ہی خاموشی سے گاڑی کی پچھلی سیٹ میں سوار ہوئی۔ فون میں مصروف اس نے دیکھا بھی نہیں کہ وہاں کون بیٹھا ہے۔ جلدی چلیں، ایپ پر لوکیشن تو پتہ چل گئی تھی نا؟ انارکلی جانا ہے، وہ کہہ کر پھر موبائل میں مصروف ہو گئی۔ ہاں بولو شزا۔ نہیں میں تو کیب کروا کر انارکلی ہی جا رہی ہوں، مجھ سے نہیں لگتے مال کے چکر، وہاں تو ہر چیز کی قیمت آسمانوں کو چھو۔ پھر رک کر کچھ سنا۔ امیر گھرانے کی لڑکی ہوں تو کیا پیسہ اڑاتی رہوں؟ ویسے بھی میری دادی سے لڑائی چل رہی ہے، انہیں پتہ چلنا چاہیے، ان کے بھیجے ہزاروں ویسے ہی اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، ہاتھ بھی نہیں لگا رہی۔ وہ اب ٹیک لگائے بیٹھی باتوں میں مگن تھی۔ وہ گاہے بگاہے شیشے سے اس کو دیکھتا جاتا۔ ہاں تم بولو، سن رہی ہوں۔ ہیں؟ اچھا، اوہ۔ گھنٹے بھر وہ باتوں میں اتنی مگن رہی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہو سکا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ پھر یک دم فون بند کرتے اسے احساس ہوا۔ ہیلو، ابھی تک انارکلی نہیں پہنچا؟ اس نے کہتے آس پاس راستہ دیکھنا چاہا تو پل بھر کو سانس تھم سا گیا۔ تم مجھے کدھر لے جا رہے ہو؟ ہاں، گاڑی روکو۔ گاڑی تو اب نہیں رکے گی میڈم، وہ آہستہ سے بولا۔ کیا مطلب نہیں رکے گی؟ گاڑی روکو میں نے کہا۔ وہ جھپٹ کر اس کا کاندھا جھنجھوڑ کر بولی۔ وہ انسنی کرتا گاڑی چلاتا رہا۔ سنا نہیں تم نے کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس کے کاندھے پر تھپڑ مارتے کہہ رہی تھی۔ ہیلو ایڈیٹ، چھوڑوں گی نہیں تمہیں، میں نے کہا گاڑی روکو، وہ چلائی، مگر مہران پر ذرا اثر نہ ہوا۔ آج تو گنجا کر دوں گی، گاڑی روک کمینے۔ وہ اس کے بال دبوچ چکی تھی۔ وہ جو انسنی کرتا گاڑی چلا رہا تھا اس کے یوں بال دبوچنے پر بلبلا اٹھا۔ جاہل لڑکی، میرے بال چھوڑو، تمہارے ہاتھ توڑ دوں گا۔ اپنے بال چھڑانے کی تگ و دو میں مہران اس کے بال پکڑ چکا تھا۔ تمہاری اتنی ہمت تم میرے بال پکڑو، وہ چلائی۔ تم نے پہلے میرے بال پکڑے، چھوڑو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہٹو۔
وہ اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہا تھا. اسی دوران گاڑی کا بیلنس آؤٹ ہونے لگا. گاڑی سنسان سڑک پر تھی. مہران نے سامنے رکھا کلوروفارم والا رومال اس کے منہ پر مل دیا. وہ یک دم چیختی پیچھے ہٹی. یہ کیا کیا تم نے؟ میرا سر چکرا رہا ہے. وہ سر پکڑے پیچھے سیٹ پر ڈھیر ہوئی. مہران نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جہاں اس کے بال انگلیوں میں پھنسے تھے. اس نے برے موڈ سے بال جھٹکتے گاڑی کی رفتار بڑھا دی. اب راستے میں کہیں پولیس نہ دیکھ لے. اف، یہ میں نے کیا کیا؟ ابھی تو پلان بنایا بھی نہیں تھا اور محترمہ آ کر بیٹھ گئی. اس کا سر بھی دکھ رہا تھا. اس نے بال ہی اتنی زور سے کھینچے تھے، درد تو ہونا ہی تھا. آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا دادا. پولیس کیس ہے یہ. وہ بھری ہوئی شیرنی بنی دھاڑ رہی تھی. اچھا تو جاؤ، چلی جاؤ، پولیس کیس کر دو. وہ ہاتھ جھلا کر بولے. سگریٹ پھونکتے وہ بے نیاز اور لاپرواہ تھے. ایک امریکی بندر کے ذریعے مجھے اغوا کروا کر میری عزت نفس کا بیڑا غرق کر دیا. وہ سر پکڑے بیٹھی تھی. آپ کو میں کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن اس امریکی بندر کو میں نہیں چھوڑوں گی. خبردار میرے پوتے کو کچھ کہا. کہوں گی. وہ چلائی. میں بھی دیکھتا ہوں کیسے کچھ کہتی ہو. وہ بڑبڑائے. طریقہ نہیں ہوتا یہ کوئی، زبردستی اتنی دور سے مجھے لے آئے، وہ بھی بغیر میری اجازت کے. وہ سرخ چہرے لیے کہہ رہی تھی، پھر پیر پٹکتی باہر کی طرف چلی گئی. دادا نے نظریں اٹھاتے اسے دیکھا. یقیناً اب اس کا رخ مہران کی طرف تھا. انداز میں غصہ تھا. پیر پٹکتی وہ جیسے ہی اس کے کمرے میں داخل ہوئی وہ بالوں میں مساج کرتا ملا. اسے دیکھ رکا شیشے کے اندر سے اسے دیکھا، پھر گردن گھمائی. تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے ساتھ یہ سب کرنے کی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے نیازی سے کہہ رہا تھا. عنائی کی آنکھیں ناگواری سے پھیلی. تم نے مجھے اغوا کیا ہے. میں تم پر کیس کروں گی. وہاں سی سی ٹی وی لگا تھا، سب دیکھ لیں گے. تم خود گاڑی میں آ کر بیٹھی تھی. میں تو کہہ دوں گی تمہیں پک کرنے آیا تھا. وہ پرسکون انداز میں کہتا اسے آگ لگا گیا. ویسے بھی یہ صرف دادا کے لیے کیا ہے. تمہیں احساس ہونا چاہیے کہ تم ایک بزرگ انسان کے لیے کس طرح مصیبت بنی ہوئی ہو. انہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، اس لیے کہ تم انہیں یوں ٹینشن دے دے کر بیمار کر دو. اپنے لیکچر بند کرو. اگر تمہیں لگتا ہے ایسے جذباتی ڈائلاگ بول کر مجھے شرمندہ کر دو گے تو بھول ہے تمہاری. اگر انہیں اتنا احساس تھا میری دوری کا، میری دوری انہیں اتنی چبھتی ہے، تو میرے پاس رہنے کے لیے ایک پرسکون ماحول تو پیدا کرتے. اور تم کون ہوتے ہو دادا پوتی کے بیچ کے معاملات میں گھسنے والے؟ پوتا ہوں ان کا. انہوں نے خود مجھے انوالو کیا اور تم نے بغیر سوچے سمجھے مجھے کڈنیپ کر لیا. وہ اس پر چلائی. آواز کم رکھو. نہیں رکھوں گی. اغوا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ بعد میں یہ سب دیکھنا پڑے گا. کیا مطلب دیکھنا پڑے گا؟ امریکہ میں بھی کوئی کیب کرواتا ہے تو پہلے کنفرم کرتا ہے تم پاکستان میں رہ کر اتنی لاپرواہ ہو. پاکستان میں رہ کر کیا مطلب؟ تم اب امریکہ سے آئے ہو تو میرے پاکستان کے خلاف بکواس کرو گے؟ میں نے تو کوئی بکواس نہیں کی، ایک فیکٹ بتایا ہے. پوچھا کسی نے فیکٹ؟ نہیں نا. اور میں پچھلے 5 سال سے سفر کر رہی ہوں ایسے. آج تک تم جیسا لچھڑ نہیں ٹکرایا مجھ سے. وہ اچھی قسمت ہو سکتی ہے تمہاری، ورنہ حرکت تم نے لچھڑ سے خود ٹکر مارنے والی کی تھی. وٹ ایور. اور یہ بات یاد رکھنا، جب تک یہاں ہو اپنی شکل مت دکھانا مجھے. وہ اسے تنبیہ کرتی بولی. اب تمہارے ڈر سے نقاب کر کے تو نہیں گھوم سکتا نا گھر میں. وہ اس کی بد زبانی، بدتمیزی اور غصے سے ایک ہی ملاقات میں توبہ کر چکا تھا. وہ اسے گھورتے ہوئے وہاں سے نکل گئی. وہ اس کا دماغ بھی گرم کر چکی تھی. کس قدر تلخ ہے یہ. امریکی کزن کو دیکھتے ہی واپس آ گئی. مسکراتی طنزی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور ایک سرد نگاہ اس پر ڈالی. ہاں، ایک سپولن پہلے ہی موجود ہے. کہیں دوسرا آ کر بھی اس کے ساتھ مل کر دادا کی زندگی سے کھلواڑ شروع کر دے. ایسا تو نہیں ہونے دے سکتی نا. تمہارا کیا بھروسہ جو منصوبہ ماں کے ساتھ مل کر بنایا تھا اس کے ساتھ بنا لیا تو. وہ سلگتے لہجے میں کہتی اسے بھی بری طرح بھڑکا گئی. شرم آنی چاہیے تمہیں گھر آئے مہمان کے لیے ایسی باتیں کرتے ہوئے. نہیں آتی شان، کیا کروں. وہ کہہ کر جانے لگی. اور تم یہ کس طرح کے منصوبے کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، میری ماں پر الزام لگا رہی ہو جس نے تمہیں ماں جیسی محبت. وہ ایک دم ہنس پڑی. کہا لگا کر ہنس دی. اس ہنسی کی آواز کے چند لمحے بعد ہی مہران کمرے سے نکل کر جھانکنے لگا اور ملائکہ اسے دیکھ چکی تھی. منصوبے کارگر ثابت ہوا. ماں جیسی محبت، اس لفظ سے میری کوئی شناسائی نہیں. بہتر ہوگا میرے سامنے یہ ناٹک نہ کرو. ٹھیک ہے نہیں کرتی، لیکن کم از کم تم مہران کے لیے تو ایسے الفاظ کا استعمال مت کرو نا. وہ مصالحت کی کوشش میں ہو جیسے. کیسے نہ کروں؟ تم ہی تو کہہ رہی ہو کہ اسے دیکھ کر میں یہاں واپس آ گئی ہوں.
ہاں آ گئی ہوں تاکہ تم لوگوں کے منصوبے ناکام کر سکوں۔ دیکھ رہے ہو مہران کیا کہہ رہی ہے یہ؟ ملائکہ نے کہا تو وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی، آنکھوں میں غصہ اترا۔ مہران نے بھی اسے گھورا۔ ہاں دیکھ رہا ہوں کہہ کر پلٹ گیا۔ اس کے پاس اس فیملی پالیٹکس کے لیے وقت نہیں تھا، سر پہلے ہی درد کر رہا تھا۔ ملائکہ جو کسی مزید نئے ڈرامے کی چاہ میں بھی اتنی جلدی ڈراپ سین ہونے پر مایوسی کا شکار ہوئی، عنایہ سے نظر انداز کرتی آگے بڑھ گئی۔ اتنی تلخی، اتنی بدگمانی صرف ایک واقعے کا شاخسانہ نہیں ہوتی دادا۔ آپ نے گھر کا سکون برقرار رکھنے کے چکر میں ایک لڑکی کی دماغی صحت کو نقصان پہنچایا ہے، اور اس چیز نے اس کی شخصیت مسخ کر دی۔ وہ چائے کی چسکی لیتا کہہ رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو شاید، وہ آہستہ سے بولے۔ شاید نہیں دادا، حقیقتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ جب حقیقی رشتے اتنی تکلیف دیں تو انسان کسی پر بھروسہ کیسے کرے؟ آگے کی زندگی میں ہے وہ کیسے سروائیو کرے گی؟ کسی پر بھروسہ کیسے کر پائے گی؟ تم تو انسانی نفسیات بہتر سمجھتے ہو، تم کیوں نہیں کرتے کچھ؟ اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ براہ راست مدعے پر آئے۔ شادی کر لو اس سے۔ دادا نے لوہا گرم دیکھ چوٹ کی تو ایک سیکنڈ کے لیے وہ پتھرا ہی گیا۔ آپ کو انگلی پکڑا دی؟ آپ تو ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ وہ ایک دم بدمزہ ہوا، چائے کا کپ میز پر دھرا۔ تمہیں پہلے بھی کہا تھا، تبھی انکار کیا تھا نا؟ اب کر دو اقرار، دیکھ تو لیا ہے کتنی خوبصورت ہے میری پوتی۔ خوبصورتی کا اچار ڈالوں گا دادا، اتنی تلخی بھری ہے اس میں، ایک مہینے میں میری ذہنی حالت کا کباڑہ کر دے گی۔ وہ کہہ رہا تھا، دادا کا منہ بن گیا۔ بس ٹھیک ہے، اب خبردار میری پوتی کے خلاف ایک لفظ اور کہا۔ وہ غصہ ہو گئے۔ مہران نے آنکھیں سکیڑے انہیں دیکھا تو وہ واقعی حقیقتاً غصے کی حالت میں تھے۔ اچھا میں ایک بار اس سے بات کروں گا، پھر آپ کو بتا دوں گا۔ وہ کہہ کر وہاں سے اٹھا تو دادا کو کچھ ڈھارس ملی، وہ ایک دم مطمئن نظر آنے لگے۔ وہ راہداری سے ملحقہ ٹیرس میں کھڑی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی۔ اتنا بڑا گھر اتنی پرایا لگتا تھا، شکر ابھی تک تائی سے سامنا نہ ہوا تھا، ورنہ وہ بھی کوئی زہریلی پھلجڑی چھوڑ ہی دیتی۔ ہیلو، آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تاثرات لاپرواہی تھے، جیسے اس کی آمد پر کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ کیسی ہو؟ ٹھیک، اگر تم اس بات پر فکر مند ہو کہ پولیس کیس کروں گی تو بے فکر رہو، تمہیں میں نے معاف کیا۔ اسے لگا یقیناً اسی بات پر ڈر کر یہاں آیا ہوگا۔ ویسے بھی بقول تمہارے یہ پاکستان ہے، میں کیس کر بھی دیتی تو کوئی فائدہ تھوڑی ہوتا، دادا چھڑوا لیتے، الٹا مجھے جھوٹا قرار دے دیتے۔ دادا سے اتنی بدگمانی کیوں؟ بدگمانی نہیں ہے، شکوہ ہے، ناراضی ہے۔ ہم سمجھ سکتا ہوں، ویسے میں معافی مانگنا چاہتا تھا۔ مجھے کوئی حق نہیں تھا کہ تمہیں یوں دھوکے سے لاتا، لیکن وہ سب اچانک ہوا۔ میں تو ابھی سوچ ہی رہا تھا تم سے کیسے اور کیا بات کروں، مگر تم خود ہی آ کر بیٹھ گئی تو موقع ضائع نہیں کر سکا۔ معذرت خواہ ہوں، وہ کہہ رہا تھا اور عنایات دیکھی گئی۔ کبھی کسی نے اس کے جذبات، ناراضی، احساس کی قدر نہیں کی تھی۔ اٹس اوکے، مگر تمہارے پاس کلوروفارم کہاں سے آیا؟ فوراً ہی شک بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ دادا نے دیا تھا، شرمندگی سے اعتراف کیا۔ واو، کڈنیپ ہی تو کرنے بھیجا تھا۔ ہاں لیکن میرا ارادہ نہیں تھا کڈنیپ کرنے کا، لیکن کر لیا۔ سوری، وہ کانوں کو ہاتھ لگائے کہہ رہا تھا، تبھی ملائکہ جو کافی لیے اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، اسے یوں کان پکڑے دیکھا تو ساکت رہ گئی، پھر فوراً ہی منظر میں داخل ہوئی۔ مہران، کافی فار یو۔ سرخ رنگ کی سلک شرٹ جو جسم سے بالکل چپکی ہوئی تھی، بالوں کو اونچی پونی میں مکیٹ کیے، میک اپ کیے وہ ہمیشہ کی طرح تیار تھی۔ گریٹ، تھینکس۔ وہ کافی کا مگ لیے وہاں سے جانے لگا۔ عنایہ وہیں کھڑی تھی۔ کیا کہہ رہا تھا تم سے مہران؟ کان پکڑے کہہ رہا تھا کان بڑے ہیں اس کے، دادا کی طرح۔ میں نے کہا پریشان نہ ہو، یہاں سب کے ہی کان بڑے ہیں، خاندانی ہیں۔ تمہیں میں بے وقوف نظر آتی ہوں؟ نہیں، لیکن تمہیں میں نظر آتی ہوں نا بے وقوف، جو اپنی زندگی کی ساری تفصیلات تمہیں دوں۔ ہٹو سامنے سے، منہ بنائے کہتی وہ اسے ایک طرف کرتی آگے بڑھ گئی۔ ملائکہ لب بھینچے وہیں کھڑی رہی۔ کھانے کی میز پر کافی رونق لگی تھی، ہر طرف سواد کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن رونق کی اصل وجہ میز پر موجود افراد نہیں بلکہ دادا کے چہرے کی چمک اور خوشی تھی۔ آج ان کا بڑا بیٹا ہاشم شاہ بھی یہی تھا، جو پچھلے 15 دن سے تھائی لینڈ گیا ہوا تھا۔ آج معمول سے ہٹ کر عنایہ نے لون کا برانڈڈ خوبصورت سا لباس پہن رکھا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے، سب یہاں موجود ہیں۔ بالکل، ہاشم نے باپ کی تائید کی۔ عنایہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چاول ڈال رہی تھی۔ مہران گاہے بگاہے اسے دیکھ لیتا۔ دوسری ملاقات کے بعد ہی اس نے اپنے دادا کو گرین سگنل دے دیا،
کیونکہ پہلی ملاقات میں جتنی بری وہ لگی تھی، دوسری ملاقات میں احساس ہوا کہ اتنی تلخ نہیں ہے، سادہ ہے، معصوم بھی ہے، لیکن اسے شاید رویوں کی غیر مناسب ناپ تول نے ایک بدصورت خول میں بند کر رکھا ہے۔ اسے امید تھی کہ وہ اسے اپنے رویے کی خوبصورتی سے نکھار دے گا۔ ویسے بھی اس کی زندگی میں کوئی لڑکی نہیں تھی، شاید کبھی نہ کبھی تو کرنی تھی، پھر انایا کیوں نہیں؟ خوبصورتی میں اپنی مثال آپ، اپنا خون ایک اچھا رشتہ ثابت ہو سکتا ہے، اور دادا تو اس کا اقرار سنتے ہی اسے گلے لگا کر بے اختیار چومنے لگے۔ خیر، معاملہ یہاں تک تو آ پہنچا تھا، مگر اب آگے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا دیکھنا باقی تھا۔ کچھ دن میں حارث اپنی فیملی کے ساتھ پاکستان آ رہا ہے۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا! کیا فضا بھی آئے گی؟ رمشا ایک دم پرجوش ہوئی۔ اس کی واحد دوست فضا تھی، جو مہران کی سب سے چھوٹی بہن تھی۔ بالکل، فضا بھی آئے گی اور مزہ بھی بہت آئے گا، کیونکہ میں نے مہران اور عنایہ کا رشتہ پکا کر لیا ہے۔ وہ ایک دم خوشی سے بولے تو وہاں سب کو سانپ سونگھ گیا۔ عنایہ نے چھٹکے سے گردن اٹھا کر مہران کو پھر دادا کو دیکھا۔ ہاشم شاہ نے اچنبھے سے باپ پھر بیوی کو دیکھا، جو حیرانی اور بے یقینی سے کبھی مہران کو دیکھ رہی تھی تو کبھی عنایہ کو، اور سب سے بڑا جھٹکا جسے لگا وہ ملائکہ تھی، جو منہ میں رکھا نوالا چبانا ہی بھول کر یکٹک بے یقینی سے مہران کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ کیوں تھا؟ کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ بھلا وہ اس عنایہ سے کیسے شادی کر سکتا تھا؟ اور میں کیا عنایہ سے زیادہ اہم نہیں؟ وہ خود ترسی کا شکار بدتمیز عنایہ مہران کی بیوی بنے گی۔ یہ سب چپ کیوں ہیں؟ کیا کسی کو اعتراض ہے؟ نہیں ابو، اعتراض کیوں ہوگا؟ بس اچانک بتایا نا، مشورہ ہی نہیں کیا۔ میں تو خود کو عنایہ کی ماں ہی سمجھتی ہوں نا۔ وہ ساتھ ہی شکوہ کر گئی جسے کسی نے خاطر میں نہیں لیا۔ ارے مشورہ کیسا؟ بس بتانا ہی تو تھا، گھر کی بات ہے، بس گھر کے اندر نمٹ جائے۔ وہ بولے اور کھانے میں مشغول ہو گئے۔ وہاں اب تمام کی بھوک اڑ چکی تھی، مگر دادا شوق سے کھا رہے تھے۔ ایک تو مینیو ان کا پسندیدہ تھا، دوسرا وہ خوش ہوتے تو جی بھر کر کھاتے۔ وہ دادا کے کمرے میں ہی غسل خانے میں ہاتھ دھونے گیا تھا جب باہر سے آتی خفا آواز پر دروازے کی نوب پر رکھا ہاتھ ٹھہر گیا۔ آپ نے میری اجازت اور مرضی کے بغیر ہی فیصلہ سنا دیا، پوچھا تک نہیں کہ میں راضی بھی ہوں یا نہیں۔ اعتراض ہے کوئی؟ ہاں ہے، میری زندگی کا ہر فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے کیا؟ ظاہر ہے، وہ بولے تو عنایہ کا چہرہ مزید خفگی کا مظہر ہوا۔ اعتراض تھا تو سب کے سامنے کیوں نہ کہا؟ آپ کے لاڈلے پوتے کی عزت نفس نے مجروح ہو، اس لیے انکار نہیں کیا۔ یقیناً اس پر بھی آپ نے یہ فیصلہ تھوپا ہے تاکہ جیسے تیسے میری نیا پار لگ جائے۔ اس کی بات پر وہ اندر کھڑا بے اختیار مسکرایا تھا، پھر گیٹ کھولتا باہر آیا۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ اس کی آواز پر وہ بری طرح چونکی، پھر ایک دم شرمندہ سی ہوئی۔ کہہ رہی ہے بغیر بتائے کیوں رشتہ کر دیا؟ ٹھیک کہہ رہی ہے، آپ کو پوچھنا چاہیے تھا۔ میں تو اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ آپ نے وہی مشرقی روایات اپنائیں، کچھ بتایا ہی نہیں، سے پوچھا ہی نہیں۔ وہ خفگی سے کہہ رہا تھا۔ دادا چپ سے ہو کر رہ گئے۔ اچھا اب پوچھ رہا ہوں، معاف کر دو، پہلے نہیں پوچھا۔ وہ ایک دم مصلحت سے بولے تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ دادا بہت زیادتی کرتے ہیں آپ عنایہ کے ساتھ۔ پہلے مجھے لگتا تھا عنایہ غلط ہے، مگر نہیں، آپ غلط ہیں۔ ابھی شادی نہیں ہوئی، پہلے ہی تم جورو کے غلام بن گئے۔ وہ ایک دم خفگی سے بولے تو عنایہ نے گڑبڑا کر دادا کو دیکھا۔ وہ ایک دم شرم سے لال ہوئی۔ نہیں سیریسلی، میری بیوی بننے کے بعد میں اسے یوں تو اپنی بنیادی حقوق کے لیے پریشان ہوتے دیکھوں گا ہی نہیں۔ آپ کو اس کے جذبات اور احساسات سمجھنے چاہیے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو اس سے محبت ہے اور اسے بھی ہے، عزت کرتی ہے، فکر کرتی ہے، مگر لیکن اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کو اس کے لیے شروع سے اسٹینڈ لینا چاہیے تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اور دادا سن رہے تھے۔ عنایہ خود بھی اس کی ایک ایک بات سے متفق اطمینان سے بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ جب وہ وہاں سے اٹھی تو اس کے دل کا ایک بھاری بوجھ ہٹ چکا تھا۔ کب تک سر پر سوار رہیں گے یہ دادا پوتی؟ مر کیوں نہیں جاتے؟ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ رمشا نے اس کی بات پر خفگی سے اسے دیکھا، مگر کچھ نہ بولی۔ جانتی تھی ایک لفظ بھی ان کے حق میں کہہ دیا تھا، غداری کا ٹھپا بھی لگ جائے گا۔ آپ کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں امی؟ اور کیا کہوں، کہہ کہہ کر تھک چکی ہوں۔ کتنا کہوں، وہ اپنی کریں گے، ہماری کیوں سنیں گے؟ کمرے کی باری میں تو کہہ دیا تھا، ہاں تو بار بار نہیں کہہ سکتی۔ امی میں پسند کرتی ہوں مہران کو، پتہ تو ہے آپ کو، آپ میرا ساتھ دینا۔ وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ بس کرو لڑکی، ساری دنیا کے مرد مر نہیں گئے۔ سیما کو ساری زندگی کے لیے تانے دینے کا موقع دے دو کہ اپنی بیٹی زبردستی تھوپنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ بس کر دو یہ رونا دھونا، جاؤ اپنے کمرے میں۔
وہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ ملائکہ غصے میں بھری مسلسل کچھ کہہ رہی تھی مگر اس کی ماں خود ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ رمشا نے اسے ایک سرسری نگاہ ڈال کر دیکھا۔ ملائکہ کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ وہ خوش تھی یا اداس، مطمئن تھی یا بے چین، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ اسے اس فیصلے پر کوئی بڑا پچھتاوا نہ تھا۔ مہران اسے مناسب لگ رہا تھا، لیکن اتنی اچانک اور جلدی یہ سب ہو رہا ہے، سب ٹھیک تو رہے گا نا؟ اسی سوچ میں گھری وہ سامنے دیکھ رہی تھی جب اس کی نگاہ ملائکہ پر پڑی۔ وہ کسی ملازمہ کے ساتھ کھڑی راز و نیاز کر رہی تھی۔ بھلا وہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسے تو کبھی کسی ملازم کے ساتھ یوں گھلتے ملتے نہیں دیکھا۔ وہ تو کسی ملازم سے سیدھے منہ بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ تبھی مہران وہاں آتا دکھائی دیا۔ گردن ذرا سی موڑ کر دیکھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ نرمی سے پوچھا تو وہ ذرا سا مسکرائی۔ 3 ملاقاتیں ہوئیں اور شادی تک بات پہنچ گئی۔ یہ سوچ رہی ہوں۔ دیسی خاندان ہے، یہاں ایک ملاقات ہوئے بغیر بھی رشتہ ہو جاتا ہے۔ وہ مسکرایا۔ لیکن بات یہی ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ کنفیوز ہوں۔ میری وجہ سے کہ یہ رشتہ بہتر ہے بھی یا نہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں ایک اچھا لڑکا ہوں، تمہاری عزت نفس کبھی بھی مجروح نہیں ہوگی۔ طرز کھا کر شادی کر رہے ہیں؟ اس نے شک بھری نظروں سے دیکھا تو وہ ہنس دیا اور ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کے یوں دیکھنے پر وہ یکدم خفت زدہ ہوئی۔ طرز اتنا مضبوط جذبہ نہیں کہ کسی سے شادی پر آمادہ کر دے۔ تمہاری نیچر کو سرسری انداز میں جانچا تو اچھی لگی، اور پلس پوائنٹ کہ تم بہت خوبصورت ہو عنایا۔ اور میں ٹھہرا حسن پرست۔ آخر میں لہجہ کچھ گہرا ہوا تو وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوتی۔ اپنے کمرے میں پہنچتے اس نے کافی دیر تک اپنے سراپے کا جائزہ لیا۔ وہ خوبصورت تھی مگر اس نے کبھی اپنی خوبصورتی کو نکھارنے کے لیے تگودو نہیں کی تھی۔ وہ کئی پل خود کو مختلف زاویوں سے دیکھتی رہی۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ کسی مرد نے یوں اس کی خوبصورتی کی تعریف کی ہو اور اسے یوں سراہا ہو۔ وہ بے اختیار مسکرا دی۔ اس نے الماری کھولتے اپنے لیے سب سے بہترین سوٹ نکالا اور نہانے چلی گئی۔ بال قدرتی طور پر خوبصورت اور نرم تھے۔ نہا کر تولیے سے بال خشک کرتی، کھلے چھوڑ کر کیچڑ لگاتے ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ باہر نکلی۔ راہداری میں سامنے سیدھ میں چل رہی تھی جب وہی ملازمہ ہاتھ میں کچھ دودھ کا گلاس لیے دادا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ کچھ دیر قبل ہی اس نے رضیہ کو دودھ لے جاتے دیکھا، جو وہ کیلولا کے بعد اٹھ کر پیتے ہیں۔ پھر یہ کیا۔ رکو، اس نے ملازمہ کو آواز دی۔ وہ یکدم ٹھہری اور فوراً گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ جی، آواز سے ہی لرزش کا پتہ چل رہا تھا۔ یہ کہاں لے جا رہی ہو اور کیا ملایا ہے اس میں تم نے؟ سختی سے پوچھا۔ کیا مطلب کیا ملایا؟ تمہیں کیا سب اپنی طرح لگتے ہیں؟ تم بیچ میں مت بولو، میں نے خود تمہیں دیکھا ہے اسے ہدایت دیتے۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہٹو پیچھے۔ اس نے ملائکہ کو ایک طرف کرتے اس ملازمہ سے دودھ کا گلاس لیا۔ پتہ چل ہی جائے گا، دو ادھر مجھے۔ ملائکہ نے اسے جھنجھوڑا تو تھوڑا دودھ چھلک کر نیچے گرا۔ اسی پل اس نے زوردار تھپڑ ملائکہ کو رسید کیا۔ وہ جانے لگی، ملائکہ نے اس کے بالوں سے اسے دبوچا۔ اسی اثنا میں مہران بھی دوڑتا ہوا وہاں چلا آیا۔ کیا ہو رہا ہے؟ تم یہ دودھ پکڑو۔ اس نے مہران کو دودھ پکڑایا اور خود ملائکہ پر پڑی 2 ہاتھ ملازمہ کو بھی جڑ دیے۔ سب جمع ہو چکے تھے۔ تمہاری اتنی ہمت؟ بکواس بند کرو۔ ہمت تو تمہاری داد کے قابل ہے۔ میرے دادا کو زہر دو گی؟ وہ حلق کے بل چلاتی اس پر پڑی۔ چھوڑو اسے، بکواس کرتی ہے۔ نکھت نے اس نے ملائکہ کو چھڑایا جو اجڑے بال اور سرخ چہرہ لیے رو رہی تھی۔ دادا ساکت کھڑے تھے، بے یقینی اور الجھن میں گھرے یہ منظر دیکھتے رہے۔ پتہ چل جائے گا کہ دودھ میں زہر ہے یا نہیں، ہم ٹیسٹ کروا لیں گے۔ ٹیسٹ کی ضرورت ہی کیا ہے، اسے ہی پلا دے، عنایا تلملا کر بولی۔ بس عنایا تم چلو یہاں سے، مہران نے اسے کہا۔ اگر یہ سچ ہوا نا ملائکہ، تو جیل جانے کے لیے تیار رہو۔ وہ ساتھ ہی ملائکہ کو دھمکا کر وہاں سے دادا کو لیے وہاں سے چلا گیا۔ ٹیسٹ رپورٹ آنے تک مہران کی فیملی بھی پاکستان پہنچ چکی تھی۔ ملائکہ تب سے ہی کمرہ بند کیے بیٹھی تھی۔ یہ سب کے لیے حیرت و استعجاب کا معاملہ تھا۔ وہیں عنایا موقع کی تلاش میں تھی کہ ملائکہ پھر اس کے ہاتھ لگے تو وہ اس کی درگت بنا دے۔ مہران اس کے جذبات سمجھ سکتا تھا۔ دادا اسے معاف کیسے کر سکتے ہیں؟ کل کو پھر وہی حرکت کرے گی۔ وہ رہانسی ہو رہی تھی، اگر جو وہ وقت پر نہ دیکھتی تو کیا ہو سکتا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کا دل بیٹھ جاتا۔ جانے کتنے گھنٹے تک وہ دادا کو گلے لگائے روتی رہی۔ اس کی یہ حساسیت دیکھ وہاں آئے مہران کی فیملی والے بھی حیران ہوئے۔ منگنی کی تیاریاں کرنی ہیں اور یہاں کا اداس ماحول ہی نہیں ختم ہو رہا۔ آخر میں سب سے چھوٹی فضا بیزار ہو کر بولی تھی۔ دادا نے اس بات پر ہنستے ہوئے فضا کو دیکھا۔ کہہ تو تم ٹھیک رہے ہو،
علیشا تم چلی جاؤ ان کے ساتھ، مہران تم لوگوں کے لیے جائے گا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے مگر نگہت کو تو دیکھیں، نہ معافی مانگنے آئی ہے نہ ہم سے ملنے۔ موم فی الحال یہ باتیں چھوڑیں، ان کی غلطی نہیں، یہ آج کی لڑکیاں ہی جذباتی اور نفسیاتی سی ہیں، وہ شرمندہ ہوں گی اسی لیے نہیں آئیں۔ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے مہران، حارث کہہ رہا تھا کچھ دیر بعد وہ سب شاپنگ کے لیے نکل گئے، اور ایسے ہی پھر رات گئے لوٹے تو ہاتھوں میں شاپنگ بیگز کا ڈھیر تھا۔ عنایا کا دھیان بھی بڑھ چکا تھا، وہ بھی خوش باش نظر آ رہی تھی، 2 دن سے چھایا غبار بھی چھٹ گیا تھا۔ اسے یوں خوش دیکھ کر مہران کا ذہن بھی ان معاملات سے ہٹ گیا۔ اچھی لگتی ہو ایسے خوش، ایسے ہی رہا کرو، وہ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ شادی کے بعد دادا ہمارے ساتھ چلیں گے نا امریکہ؟ وہ پوچھ رہی تھی یا تائید چاہ رہی تھی، کہنا مشکل تھا۔ فکر نہ کرو، اگر وہ نہ بھی مانے تو میں منا لوں گا۔ وعدہ کرو، وہ بڑی امید سے کہہ رہی تھی۔ میں انہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتی، اب تو بالکل بھی نہیں۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ملائکہ نے ایسا کیوں کیا۔ ہر کوئی اپنے کردار کی گواہی دیتا ہے، اپنے اعمال سے یا اپنی شخصیت سے، وہ بھی اپنا اصل روپ دکھا رہی تھی۔ ڈائن کہیں گی، وہ ایک دم غصے سے بولی تو اس کے انداز پر مہران بے اختیار ہنس دیا۔ وہ الجھن سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے کیوں ہنس رہے ہو؟ اچھی لگتی ہو تم، ایسے بے اختیار، بد لحاظ، منہ پھٹ مگر بہت شفاف سی۔ وہ مسکرائی۔ تم مجھے پٹانے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھے مسکرا رہی تھی۔ بالکل، جو سمجھ لو۔ وہ بھی مسکرایا۔ منگنی کا دن آ پہنچا اور اس دن کسی کو بھی یہ فکر نہ تھی کہ نگہت اور اس کے بچے شرکت کریں گے یا نہیں، لیکن ملائکہ گلاس وال کے پردے پیچھے چھپی لان میں ہونے والی سجاوٹ کو صبح سے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ اس نے عنایا کو پارلر جاتے ہوئے بھی دیکھا تھا، کتنی خوش اور ہنستی ہنستی وہ مہران کی بہنوں کے ساتھ وہاں سے نکلی تھی۔ شام کو منگنی کا فنکشن تھا، صرف گھر والے ہی تھے۔ نگہت شام کو رمشا کی ضد پر ہلکا پھلکا تیار ہو کر وہاں آ گئی، شرمندہ بھی تھی اور خاموش بھی، کسی نے انہیں محسوس نہیں ہونے دیا کہ دل میں کچھ ہے۔ وہ سب ہنسی خوشی ان سے ملے۔ رمشا بھی تھوڑی دیر بعد فضا الشبا کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ منگنی کی رسم مہران نے خود ادا کی، انگوٹھی پہناتے اس نے مسکرا کر عنایا کی طرف دیکھا۔ وہ خود بھی چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، دلوں میں ہزاروں ارمان لیے اس نے اپنا دل مہران کے نام کیا تھا۔ دونوں نے کھانا بھی ساتھ کھایا۔ مہران ایک ایک چیز اٹھا کر اس کی پلیٹ میں ڈالتا، اسے مزید کھانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں اتنا زیادہ نہیں کھاتی۔ کیوں، موٹی ہو جاؤ گی کیا؟ وہ ہنس رہا تھا۔ ہو بھی سکتی ہوں، کوئی بات نہیں، ساتھ مل کر ورک آؤٹ کیا کریں گے۔ آئیڈیا برا نہیں، وہ ہنس دی تھی۔ کچھ دور دادا بیٹھے مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کتنے اچھے لگ رہے ہیں نا ساتھ، وہ کہہ کر حارث شاہ سے تائید چاہ رہے تھے۔ وہ بھی مسکرا کر اسبات میں گردن ہلانے لگے۔ سب خوش تھے، ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، سوائے ایک چہرے کے جو کمرہ بند کیے پچھتاوے اور تنہائی کی آگ میں جل رہا تھا۔ ہاشم شاہ کو جیسے ہی اس بات کا معلوم ہوا، انہوں نے ایک زوردار تھپڑ لگا کر اسے کمرے میں دفع ہو جانے کا کہا اور نگہت کے ہاتھ پیغام بھجوا دیا کہ آج کے بعد کبھی وہ اس سے مخاطب نہ ہو۔ لیکن اب بھی اس کے لیے باپ کی ناراضی کچھ نہیں تھی، اس کے لیے زہر کا پیالہ تو عنایا کی مسکراہٹ تھی، اس کی چمکتی آنکھیں اور مہران کی محبت لٹاتی نگاہیں۔ اس نے نفرت بھری نگاہ ان پر ڈالتے پردہ برابر کر دیا۔